أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب یہ فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الحجر کی 61، 62 اور 63 نمبر کی آیتیں پڑھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ ہجر میں بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیغام پہنچا رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ تم دل سے بنا کر یہ باتیں پیش کرتے ہو، اگر ایسا ہے تو فرشتے ہمارے پاس لاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے ایسے نہیں آتے، خاص موقع پہ آتے ہیں، پھر عذاب لے کر آتے ہیں۔ پھر یہ بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے، انہوں نے سلام کیا اور ان کو ایک نیک بیٹے کی جو ہے بشارت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تم کیوں آئے ہو دنیا کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مجرم قوم کی طرف، یعنی قوم لوط کی طرف ہم جو ہے بھیجے گئے۔ تو اب پہنچے وہاں پر فرشتے، تو اب اس کا بیان ہے۔ فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، قال انکم قوم منکرون، تو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی اس میں آئی تھی، قرآن کے اشارے سے اور حدیث میں صراحتاً ملتا ہے، پھر تمود انجیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکے بن کر آئے بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو بالکل اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو، جان پہچان نہیں ہے آپ لوگوں سے، ادھر کیسے آ گئے؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے، اس سے پہلے ہم سورہ ہود پڑھ چکے ہیں، تو ہوا یہ کہ یہ قوم جو ہے نا ہومو سیکچولیٹی کے اندر مبتلا ہو گئی اور ہر ایک خوبصورت لڑکے کے پیچھے یہ لوگ بھاگتے تھے، خوبصورت لڑکے دکھے ان کے پیچھے چلے جائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت، اب تلمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کسی کا بھی مال اڑا لے جاتے تھے۔ اگر ایک وقت ایک آدمی آیا اور وہ اپنے گدھے پہ سامان رکھا ہوا تھا اس کا، اس میں سے کسی سے اس نے سہارا نہیں مانگا، بس ایک درخت کے نیچے سو گیا، لیٹ گیا، اٹھ کے دیکھتا ہے تو کیا اس کا گدھا بھی غائب، سامان بھی غائب۔ ایک وقت ایک صاحب ایسی گدھا والا آ کے رکا تو ایک صاحب نے کہا نہیں میرے گھر پہ رکیے آپ، اور سب غائب کر لیا، اس کا سامان وغیرہ تجارت کا، گدھا بھی سب۔ پھر اس نے جب لوگوں سے کہا تو اس کا بچا کچھ سامان بھی لے گئے۔ ایک وقت ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی وہاں بھوکا پڑ گیا، مرنے کو ہو گیا، تو مر گیا، اس کے کپڑے نکال کے اس کو بچانا دفن کر دیا، اتنا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی ایک آدمی غریبی میں آ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب وہ بالکل غشی کی حالت میں تھا، تو لوط علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھا اور اس نے کیا کیا، جلدی سے توشہ تیار کر کے اس کو دے دیا، کھلا دیا تھوڑا سا۔ تو لوگ ان پہ بہت پل پڑے، کہا کہ ساروں لوگوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ تمہاری کیا ضرورت تھی کہ تم لوگوں کو، غیروں کو مدد کرتے ہو۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، جن کی یہ بشارت دی گئی، سارہ علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا، ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، تو وہاں بھیجا اپنے غلام کو کہ جاؤ دیکھو کیسے بہو بیٹے بھتیجے کیسے، ذرا وہاں گئے تو وہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار رہا تھا، ستا رہا تھا، تو ان کے غلام نے کہا یہ کیا ظلم کرتے ہو، تو اسی کو قتل کرو۔ تو ایسی قوم تھی، ایک بدکار بھی قوم تھی اور لوٹ مار کرنے والی قوم، اور انہوں نے بہترین باغات بنائے تھے، ایسے خوبصورت باغات اور اس کی غیر معمولی انکم، اور وہ باغات میں برے کام کرتے تھے، علانیہ کھلے طور پہ ناچنا گانا اور پورے گندے کام باغوں میں کرتے تھے مل کر، اور اس کو کوئی بری بات ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا، لوط علیہ السلام کی سوا کوئی بولنے والا بھی نہیں تھا کہ یہ برا ہے، پوری قوم ان کے ساتھ، اتنی بگڑی ہوئی یہ قوم تھی۔ تو اس کے اندر بتایا گیا کہ پہلے تو وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو سورہ ہود میں ہے کہ لوط علیہ السلام تو ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، میں کیسے ان کی عزت بچاؤں گا، میں خود کمزور ہوں اور یہ لوگ آ جائیں گے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب وہ لوگ آ گئے
تو انہوں نے جو ہے نا بس ہاتھ پھیرا تو ان کو نظر نہیں آنے لگا، تو وہ لوگ چلے گئے، ہم بعد میں آتے ہیں بول کر۔ جب پھر فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم عذاب لے کر آئے ہیں، اب تم کو جانا۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ یہ شک کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم کو کون روکنے والا، زمین ہماری، قانون ہمارا، ہم دیکھو کسی کو بھی مارتے پھینک دیتے، کسی کو لنچنگ کرتے، کسی کو کچھ کرتے، راج تو سب ہمارا ہے، ہمیں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، ابھی عذاب کا وقت آ گیا اور فرشتے عذاب لے کر آ گئے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم حق لے کر آئے، اب انصاف آ چکا ہے، اب ستیہ آ چکا ہے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ کیا اب ان میں سے ایک آدمی بھی بچنے والا نہیں، ایک آدمی بھی، ایک بچہ بھی، ایک عورت بھی اب اس میں سے بچنے والے نہیں ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو تم ابھی کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، ابھی پوری بستی کو ہم تباہ کرنے والے ہیں، تو صبح صبح کرنے والے ہیں، تو تم ذرا 4 بجے کے وقت اپنے پورے لوگوں کو، ابھی رات ہے باقی، نکل جاؤ۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے پیچھے چلو، کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ، چھوٹا بچہ کوئی رہ جائے پیچھے، تو تم پیچھے رہ کے نگرانی کرو کہ کوئی پیچھے نہ رہ پائے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھے پیچھے، اس لیے نہیں کہ کچھ تم بت بن جاؤ گے، پتھر تم کو، کہاں عذاب آنے والا ہے۔ اب خدا کی زمین جب ہلے گی، پتھر اوپر سے برس، اس میں سے ایک آدھ پتھر تم کو بھی لگ سکتا ہے نا۔ اب جب برس رہا ہے تو اب پتھر تو یہ نہیں دیکھے گا نا کیا ہو رہا ہے۔ اب جب عذاب آتا ہے تو بولتے نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسی جاتی، کیڑے بھی پیسے جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتا۔ جب عذاب آ گیا، ایکسیڈنٹ سب پہ ہو گیا، تو جو اس کے اندر رہیں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ تو کہا کہ تم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وَامْشُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، تو چلو تو جیسے کہ تمہیں حکم دے رہا ہے ایسا چلو تو، یہ بات ہوگی۔ وَخَزَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، پھر ہم نے اسے یہ فیصلہ سنا دیا، لوط علیہ السلام کو ہم یہ فیصلہ سنا دیا۔ کیا فیصلہ سنا دیا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح سویرے، صبح ہوتی ہی پاؤں پھٹتے ہی، ابھی لالی چھائی ہے سورج کی، ایسے وقت یہ پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا ان کو۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب کیا ہو، یہ بات ہوگی کہ صبح ایسا ہوگا، مگر اب جب گھر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ آ گئے شہر والے، شہر کے لوگوں کو لگا اتنے خوبصورت لڑکے سب، اب وہ اتنا خوشی سے آ گئے جیسے انہیں خزانہ مل گیا، بہت خوشی سے ان کے گھر پہ ٹوٹ پڑے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، انہوں نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، دیکھو میری عزت رکھو، میں تمہارے خاندان کا آدمی ہوں، یہاں کا آدمی ہوں، اس قوم کا آدمی ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، تو تم میری فضیحت مت کرو، میری فضیحتی مت کرو۔ اب ان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ لڑکوں کو دے دو ہم کو، کتنی ہمت ان کی، آج بھی ایسا نہیں ہوتا کبھی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دو، پیش کرو، ہمارے پاس چھوڑو، تم نے کیا گتا لے کے رکھا ہے کیا ساری قوم کا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا پرہیزگاری اختیار کرو اور مجھے رسوا نہ کرو، میری انسلٹ مت کرو، ہے نا، میں کتنا بے عزت ہو جاؤں گا، میری بے عزتی مت کرو۔ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم نے روکا نہیں سارے عالم سے تجھے، سب کی تجھے پڑی ہوئی ہے، اس کی عزت کی، تیرا لوٹ رہے ہیں کیا؟ اب وہ باہر کے آئے ہوئے ہیں، ان کی عزت لوٹیں گے ہم، ان کو ریپ کریں گے، ان کے ساتھ مسائل پیدا کریں گے، تو کیوں بیچ میں پڑا ہے، ساری دنیا کو بچائے گا کہ تو اپنا اپن دے۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم کو شادی کرنا ہے اور اب نکاح کرنا ہے، لڑکی چاہیے تو میں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے نکاح کر دیتا ہوں تمہارا، تاکہ تم اپنی جنسی خواہش پوری کرو۔ تو یہاں تک بات آ گئی کہ ٹھیک ہے تم گندے بھی ہیں، تو میں آج تم کو دیکھ کر تمہارے اوپر محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کیا کہے گا ایک شریف آدمی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کرنے والے ہو، اگر نکاح کرنا ہے، جنسی خواہش پوری کرنا ہے تو میری بیٹیوں سے کرو۔ لَعَمْرُكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، اب اللہ قسم کھا کے بتا رہا ہے، مکہ میں آ گئے،
اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے لعمرک انہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم، لفی سکرتہم یعمہون، وہ ایک الگ ہی نشے میں تھے، بہت نشے میں دھت، ایسا ان کو سیکس کا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ اب خواہش پوری کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، شیطان ان پہ پورا امڑ آیا تھا۔ کیا قرآن کے الفاظ ہیں، دیکھیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم کہ وہ تو ایک الگ ہی نشے میں تھے، مدہوش ہو گئے، جیسا نشے میں ہوتا ہے نا مدہوش، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کون اچھا کون برا، کون پیغمبر کیا ہے، کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو ایک بڑے دھماکے نے صبح مشرق کے وقت، شرق جب ہوتی ہے صبح سویرے، پکڑ لیا، ایک دھماکہ ہوا، اندر سے پھٹ پڑا زلزلہ اور اس سے پتھر نکلے، اور وہ پتھر انہی پہ عَالِهَا سَافِلَةً، نیچے کی بستی الٹ کے رکھ دی گئی، ایسا پورا الٹ پلٹ ہو گیا، اوپر سے پتھروں کی برسات بھی۔ دوسری جگہ ہے کہ وہ کھنگر کے اینٹ تھے بڑے چھوٹے چھوٹے، اور وہ اس پہ نام زدہ تھے کہ کون سے شخص کو کون سا پتھر لگنے والا ہے، نام زدہ پتھروں کے ساتھ صبح سویرے جو ہے نا ان پہ عذاب آ گئے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے نیچے کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا، جیسا ایسا روٹی پلٹتے نا، ایسا زمین پوری اوپر لے کے جا کے ایسا پوری ایسی پلٹ دی۔ اور کیا ہو گیا، اوپر سے کنکروں کی برسات بھی ہوئی، پتھروں کی برسات بھی اوپر سے ہوئی، اس جرم کے نتیجے بہت برا عذاب آج بھی ہے۔ لوگ جا کر دیکھتے ہیں، جارڈن کے پاس ہے یہ بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں، یوٹیوب میں بھی ہے، جو لوگ جاتے ہیں کچھ نہیں، ایسا ویران ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی ویرانی کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آج پانی ہے، سمندر ہے، وہ نہاتے بھی ہیں کچھ لوگ اندر جا کے، وہ بھی جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں کچھ اچھا نہیں، ٹکٹ بھی رکھا ہے انہوں نے، جا کے دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، تو اس میں نشانی ہے ہر غور فکر کرنے والے کے لیے۔ اگر غور فکر کرو تو اللہ کا عذاب ایسا آ رہا ہے۔ اب مذاق اڑا رہے تھے حضور کو کہ یہ کتاب اللہ کی، کہ آج بھی کیا ہے، قرآن پڑھ رہے کیا لوگ؟ نہیں، بے فکر ہے، مسلمان بھی ہے تو قرآن پڑھنے کو تیار ہے نا۔ اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایمان کس پہ لائیں؟ ایمان لانا یعنی جو کچھ قرآن میں ہے اس پہ یقین کرنا۔ اب قرآن میں کیا ہے نہیں معلوم، ہم بول رہے ہیں ہم قرآن میں ہیں، اب آپ کو نہیں معلوم، اب یہاں کے غیر مسلموں کو کیسے معلوم ہوگا؟ دعوت کا کام کون کرے گا؟ سب کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بتایا کہ غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، اگر آپ غور فکر کریں گے تو اللہ کا عذاب ایسا ہے۔ یہاں بھی زیادہ دن نفرت نہیں چلنے والی، بھارت میں بھی دکھ رہا ہے نا آپ کو کہ نفرت چل رہی، یہ زیادہ دن نہیں چلتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ، یہاں محبت چلے گی، نفرت نہیں چل سکتی، یہاں ایمانداری چلے گی، بے ایمانی نہیں چل سکتی، ہے نا، یہاں محنت چلے گی لیکن بھرشٹاچار نہیں چل سکتا۔ تو یہ رکنے والا ہے، آج نہیں تو کل ان کو سمجھ آتا ہے، اور لوگ خود پلٹتے ہیں، اور سچائی ستیہ میں وجیتے، ہمارا بھی ستیہ ہی وجئی ہوتا ہے، استیہ زیادہ دن نہیں ٹکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ، اور یہ بالکل مین روڈ پہ ہے۔ جاتے وقت اگر مدینے کی طرف سے جا رہے ہیں آپ طائف کی طرف، تو وہ ملتا ہے، راستہ ملتا ہے، جارڈن سے مصر کی طرف جا رہے ہیں، جب بھی مین روڈ پہ ہے یہ بستی، ایسا نہیں کہ بہت اندر جا کے ڈھونڈنا ہے۔ سبیل مقیم، سیدھے راستے پہ، مین روڈ پہ ہے ایک دم۔ انہا، اور یہ بستی، لسبیل مقیم، بالکل مین روڈ پر ہے، سیدھے راستے پہ۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ بتا رہا ہے اب مکہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تباہ ہو جانے والے ہیں، بتایا جا رہا تھا اور ہوا بھی اسی۔ 10 سال ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، 8 سال نہیں رہے مدینے میں جا کے، اتنی مشکل میں آ گئے، پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں، سب جھک کے کھڑے ہو گئے۔ پورا راج کس کا چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی کیسا ہے؟ آج بھی امریکہ میں 20,000 لوگ سالانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر آج بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کا راستہ ہی صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی صحیح ہے، تو یہ ہونے والا ہے۔ اور جو اس کو نہیں مان رہے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، یا تو ایمان لے آئیں یا پھر ایسا عذاب کا شکار ہو جائے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اس کے بعد بتایا کہ ایکا کے لوگ بھی ظالم ہو گئے تھے۔ ایکا بھی ایک بستی ہے، تو فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابَ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
ایکا کے لوگ بھی ظالم ہو گئے تھے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، ان کو بھی ایسی سزا دی، ایسا مزہ چکھایا. جن نے بھی حد سے زیادہ برائی، ایک برائی نہیں تھی اس کے اندر کہ صرف ہم وہ چکلیٹ، دوسرا چوری چکاری، لوگوں کو مارنا، خون کرنا، ابو غلام کو قتل کرنا، کسی کا سن کے نہیں دیکھنا، کوئی انصاف نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی کورٹ نہیں، زبردستی. تو جب ایسے عذاب آئے، فانتقمنا منہم وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بھی مین روڈ پر ہیں، ایکا کی بستی بھی، انہما یہ دونوں بستیاں بھی، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ کھلے راستے پہ ہیں، بڑے چوڑے راستے پہ ہیں، اندر جانے کی ضرورت نہیں، جا کر آپ دیکھو. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کے بعد کہا گیا یقیناً ہجر کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ سورہ کا نام الحجر اسی پہ سے. الحجر گاؤں کا نام ہے، جیسا لاتور ہے، چاکور ہے، لاترور ہے، ایسا نام ہے ہجر. اور یہ ہے سمود کی بستی، جہاں سوم کی قوم سمود رہتی تھی. ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا. کہا انہوں نے کہ اونٹنی لا کے بتاؤ، اونٹنی بچہ لائے ہمارے سامنے، پھر اونٹنی آ گئی، بچہ آ گیا، پھر انہوں نے اونٹنی کی بچی کو ختم کر دیا تھا اور اونٹنی تو غائب ہو گئی. اس کا کئی بار ہم سورہ میں پڑھتے ہیں، والشمس وضحاها، وہاں یہی ہے کہ انہوں نے کاٹ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا. تو اس بستی کا ہے الحجر. یہ الحجر کے لوگ ایسے تھے جیسے یہ ایلورا جنٹا میں ہے نا، تراش ہے، پتھر کے اندر گھر بنا ہے، ایسا وہاں لال پتھر ہے اس میں ہے. تو ابن بطوطہ نے بھی لکھا ہے اپنے سفر میں کہ میں جب جا رہا تھا، حج کو جا رہا تھا، تو میں نے رک کر دیکھا تو ابھی بھی وہاں پر جو ہے نا انسانوں کی ہڈیاں بھی مل جاتی ہیں، کیونکہ اس کو صاف نہیں کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے جلدی جلدی نکل جانا، بس دیکھنا ہے تو تھوڑا سا دیکھنا. وہاں رات میں ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم قیام کریں گے، ٹینٹ لگائیں گے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. عذاب شدہ بستی ہے، اس لیے وہاں سے جانا چاہیے. تو یہ ہجر کے بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی آیتیں دی، ایسی کتابیں آ گئیں، لیکن کیا ہوا؟ فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے اعراض کیا اس سے، بچ نکلے، کترایا اس سے. انہوں نے نہیں دیکھی اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. پوری زندگی کے کھانا پینا سب ہے، مگر اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھنا انہوں نے گوارا نہ کیا. وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں اپنے گھر تراشتے تھے امن کے ساتھ، اتنا سکون تھا، آرام سے. اب بتائیے مر کمال ایسا ہے، ایک پتھر کی چٹان ہے، پہلے سے نقشہ بناتے تھے، اندر جائیں گے تو دیکھیے ایسا پلر ہے، کمان ہے، پلنگ کے جیسا ہے، الماری ہے، پورا ڈیزائن پہلے بناتے تھے وہ، اور خالی ایسا پتھر سے کرتے جاتے تھے. کیا اللہ نے دیا تھا. ابھی بھی جاتے ہیں لوگ، دیکھتے کیسا بنا ہے، جو کوئی پتھر وتھر نہیں لا کے رکھا ہوا، ایک ہی پتھر کو پورا تراشا ہوا ہے، اس کے اندر پورا گھر، کھڑکی، دروازہ سب بٹھاتے ہیں. تو بہت امن کے ساتھ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو بھی صبح سویرے ایک دھماکے نے آ لیا. انہوں نے صالح علیہ السلام کو یہی کہا تھا کہ عذاب لا کے بتاؤ، ہم نے تو اونٹنی کے بچے کو کاٹ دیا. صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن مزے کرو، میں تو چلا، اب میں چلے جا رہا ہوں، میں اب ایسی قوم کو کیا نصیحت کروں. وہ چلے گئے اور 3 دن کے بعد صبح سویرے زبردست زلزلہ آیا. کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی پتھر کی بارش ہوتی ہے، کبھی پانی میں اللہ تبارک تعالیٰ غرق کرتا ہے، الگ الگ عذاب ہے. تو اس میں کیا ہوا؟ ایک دھماکہ ہوا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو کچھ بھی کام نہیں آیا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا. کمائی کے گھر بنا لیے تھے، پراپرٹیز بنا لیے تھے، سونا چاندی جمع کی تھی، نوجوان مدد کے لیے کیے تھے، کوئی بھی کام نہیں آیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، سب سچائی کے ساتھ. بارش حق کے ساتھ ہو رہی ہے، نباتات درخت حق کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کو پھول اور پتے حق کے ساتھ آ رہے ہیں، انسان ہے ان کو بچے حق کے ساتھ پیدا ہو، سب حق کے ساتھ ہو رہا ہے. سارا کام سچائی ایک ڈسپلین کے ساتھ ہو رہا ہے، حق کے ساتھ ہو رہا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے. اور انسان کی موت بھی خود قیامت ہی. اب کیا ہے
انسان کی موت ہوگی تب کوئی عمل کر سکتا ہے کہ وہ ختم. تو قیامت ہو یا موت ہو پکا آنا ہے. ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے. فاصفح الصفح الجمیل، تو تم ان لوگوں سے درگزر سے کام لو. یہ جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، یہ تم کو بڑا دل دکھتا ہے کہ سب اچھے ہو جانا، یہ بھرشٹاچار کیوں کر رہے، یہ بلاತ್کار کیوں کر رہے، یہ غلط کام کیوں کر رہے، تمہارا دل بہت پھوٹ رہا ہے. لیکن کیا کرو، ان سے درگزر کرو، درگزر کرو، بہترین درگزر کرو. پتہ بھی نہیں، ان کی مدد کرو. ان کی شادیاں نہیں ہو رہے تو اس میں مدد کرو، بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کرو، مشرک ہے، کافر ہے، دشمن ہے، سب کے ساتھ بھلائی کرو. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا رب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب بڑا پیدا کرنے والا ہے، پیدائش پیدا کرنے کو جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کیسے پیدا کرنا ہو، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم، وہ جاننے والا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی ہیں. 7 آیتیں زبردست قرآن میں ہے. یہ اتنی بڑی چیزیں پوچھو مت. اب کچھ مفسرین نے کہا اس سے بڑی بڑی جو 200 صورتیں، 200 سے زیادہ آیتیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، توبہ ہے، مگر اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 7 آیتیں ہم نے، یہ 7 آیتیں دی ہیں. مثانی، بار بار دہرائی جانے والی. فجر میں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ظہر میں نماز ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کتنی بار دہرائی جا رہی. اب دیکھو یہ صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ، ہم سب نے سورہ فاتحہ پڑھی. اللہ نے کہا یہ بہت بڑا انعام ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. بچوں کو بھی کچھ ہو گیا آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیجئے، بہت فائدہ ہوتا ہے. مگر اس کے اندر خدا اور بندے کا تعلق ہے. پہلے خدا کی تعریف ہے اس کے اندر، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا. تو اللہ پھر قرآن کھول کے رکھتا ہے، یہ ہے سیدھا راستہ. صالح علیہ السلام کا راستہ یہ ہے، زکریا علیہ السلام کا راستہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ یہ. تو یہ 7 آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی. والقرآن العظیم، اور مہان قرآن. یہ قرآن کیا ہے؟ بہت مہان، بہت وسیع، بہت قیمتی چیز ہے. دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا دنیا کو کچھ بھی ملے، پراپرٹی ملی، ایٹم بم ملا، تم کو کیا ملا؟ قرآن. قرآن سب سے زیادہ، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب سے زیادہ قرآن قیمتی ہے. تو جس کو اس کا علم مل گیا، جس کو اس نے یاد کر لیا، وہ اگر یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نادان ہے بات. جسے قرآن ملا بس سب سے زیادہ قیمتی چیز ملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو قرآن دیا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں مکہ کے لوگوں کو کہ خوب پراپرٹی ملی ہے، جائیداد ملی ہے، بڑے سردار تھے، ان کو کوئی کمی نہیں تھی، اور جو مسلمان تھے وہ نوجوان تھے، کام کرنے والے تھے، سب کی معاشی حالت خراب ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بزنس متاثر ہو گیا. حضرت خدیجہ کے بارے میں ان کا بھی جو پیسہ تھا ختم ہو گیا. تب بھی اللہ نے کہا کہ سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، اور وہ قیمتی چیز یہ قرآن اور یہ سورہ فاتحہ ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو ان لوگوں کی مال و جائیداد کو جن کو ہم نے دنیا میں دیا. بڑی بڑی بلڈنگیں دی، بڑی قوت و طاقت دی، کافر تھے وہاں سب. تو ان کو مت دیکھو کہ ان کو کتنا ملا ہے، یہ اگر ایمان لاتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو ان کی طرف مت دیکھو، بلکہ کیا کرو؟ قرآن کی طرف، سورہ فاتحہ کی طرف اللہ سے اپنے رجوع کو بڑھا لو. ولا تحزن علیہم، اور ان پہ غم بھی مت کرو کہ اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں سب دوزخ میں جائیں گے، ایمان کیوں نہیں لاتے. تو آپ اس کی فکر مت کرو. واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے بازو جھکائے رکھو مسلمانوں کے لیے جو غریب مسلمان ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قانون کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں، وہ وراثت کی تقسیم کرتے ہیں، وہ سود نہیں لیتے ہیں. تو ایسے جتنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ تم نرمی کا رویہ اختیار کرو. وقل انی انا نذیر المبین،
اور کہہ دو کہ بے شک میں تمہاری طرف ایک خاص کھلا ڈرانے والا ہوں. میں ڈراتا ہوں تمہیں، میں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، تم جو ہے نا پھر جہنم میں چلے جاؤ گے، تو اس لیے میں تم کو ڈرا رہا ہوں. کما انزلنا علی المختصمین، اور ہم نے اسی طرح تمہارے اوپر اس قرآن کو نازل کیا ہے جس طریقے سے بانٹنے والوں پہ ہم نے کیا. کیا ہے یہ بانٹنے والے؟ الذین جعلوا القرآن عضین، ان کو جو قرآن دیا تھا اس کا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی توریت، یہودیوں کو توریت دی گئی تھی، ان کا قرآن کیا ہے؟ قرآن یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب. تو یہاں کہا گیا توریت کو قرآن کہا گیا کہ ان کو جو قرآن ملا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی کچھ باتوں پہ عمل کیا، کچھ باتوں پہ عمل نہیں کیا. قرآن کی ایک بات کو تو مانا، دوسری بات کو نہیں مانا. تو انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ہم ان سب کو سے ضرور پوچھنے والے، ہم سب سے پوچھیں گے ضرور کہ تم نے ایسے قرآن کے ٹکڑے کیسے کیا. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے اس پہ عمل کیا، تم کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن پہ عمل کیا. تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے توریت پہ عمل کیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. فَوَرَبِّكَ نَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھ کر رہے ہیں، ہم تو پوچھنے والے. اما کانو یعملون، کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. قرآن ایسا تھا، ان کا عمل کیا تھا؟ سن رہے تھے، ایک طرف قرآن سن رہے تھے مگر عمل میں کوئی تبدیلی نہیں. تو آپ اچھے ہو سکتے کیا؟ اب لوگ یہی پوچھتے. مجھے تو پورا یقین ہے اگر آپ قرآن صحیح پڑھیں گے نا، آپ غریب نہیں رہ سکتے، آپ بے عزت نہیں رہ سکتے، آپ ٹھکرائے بھی نہیں. آپ قرآن کو غور کر کے اس پہ عمل ہی نہیں کوشش نہیں کرتے. جو بھی کرے گا پکا یقین ہے، میرا دعویٰ ہے، اس کی زندگی بدلتی چلی جائے گی. آپ دیکھیے قرآن میں ایسا ہے، میں تو ایسی کرنے والا، میں لوگوں سے ڈرنے والا نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں تو اس پہ چلنے والا ہوں، چاہے مجھے آپ مار. آپ چل کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ ہی غالب رہیں، آپ ہی کامیاب رہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے. یہ قرآن تم نے سنا تو تمہارا عمل کیا ہے، اس پہ فیصلہ ہونے والا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ ساری باتیں جو آپ سے کہی جا رہی تھی. ناراض ہو نہ سنیں، قرآن کی بات ہے. اب مولانا نے بھی کہا بھئی اعلان ہوتا ہے تو بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں، نہ سنیں. وہ سنیں گے نہیں سنیں گے، اس سے تمہارا سروکار ہے کیا؟ تمہارا کام ہے کھول کے بات بتا دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہاں بات بتائی جا رہی تھی، انہوں نے سنا نہیں. اللہ کہے گا یہاں بتایا جا رہا تھا، یہ ایسے ویڈیوز آ رہے تھے، یہ کتابیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن تم نے تو کچھ توجہ ہی نہیں کی. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تم کہہ جائیے، ناراض مت ہو جائیے. مشرک کہتے ہیں کہ ہمارے دیو دیوتاؤں کو برا بولتے ہیں کیا؟ ہاں صاحب، خدا تو ایک ہی ہے، ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو صحیح نہیں سمجھتے، مگر ان کا حق ہے. اب جو چاہے کفر کرے، شرک کرے، ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے کسی پہ، لا اکراہ فی الدین، مگر ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہم ایک ہی راستے کو صحیح سمجھتے ہیں، دین اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو صحیح سمجھتے ہیں. مگر تمہارا حق ہے، چاہے تم نماز پڑھو نہ پڑھو، یہ تمہاری مرضی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کترا کر رہو، ہے نا، کتراؤ، بچ کے رہو. خام خواہ وہ نہیں مان رہے ہیں، تم ان پہ پلٹ رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں. اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم روکیں گے تم کو یہ مذاق اڑانے والوں سے. یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں، تم پہ ہنس رہے ہیں، آج ہم روکیں گے، ہم کافی ہیں. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کی طرف سے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرا خدا بنا رکھا ہے. خدا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نعمت دینے والا تو اللہ تھا مگر یہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، بس موت تک ہے، قیامت تک ہے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے
تمہاری دل تنگ ہوتا ہے، تمہارا دل دکھتا ہے ان کی باتوں سے. یہ جو باتیں تمہیں سنا رہے ہیں نا تو آپ کا دل دکھتا ہے اس سے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل دکھتا ہے اس سے. فَاسْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. اس کا علاج یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ کی طرف پلٹیے. وہ انرجی ہے جیسا موبائل ریچارج ہوتا ہے نا، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے اندر چارج آ جاتا ہے. وَقُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بندوں کے ساتھ رہیے، نیک بن کے رہیے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. یعنی ہم سب کو حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سے کہا جا رہا ہے آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ باجماعت نماز پڑھیے. یہ باجماعت نماز آپ کو بہت طاقت دے گی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے، یعنی کہ موت یا قیامت. اتنی عبادت کیجیے کہ ایک وقت آئے گا. کتنے دن رکنا ہے؟ ہم سب کو ایک دن اللہ کے پاس چلا جانا ہے. بس اس دن تک ہاں کے پکارے کہنا ہے، قرآن کی بات کہنا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، رسول کی طرف بلانا ہے، نیک کاموں کی طرف بلانا ہے. یہ کام کرتے چلے جانا ہے. اسی کا نام مسلمان ہے. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ کے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آج یہاں سورہ الحجر ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ شاید 1 یا 2 ہفتے میں یہاں نہیں رہوں گا. اس کے بعد اللہ نے زندگی دی تو النحل یعنی شہد کی مکھی، اس کے میں بہت اچھی اور پیاری آیتیں ہیں. بزنس کے اتنے طریقے سورہ نحل میں بتائے گئے ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں اس میں دی ہیں. تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.